نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ذی وقار اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے حمد و ثنا کے بول اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نچھاور کرتا ہوں جس نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا، پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا، اور عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتا ہوں اس محبوب رب ذوالجلال کی خدمت میں جس کو رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، میں حیران و ششدر تھا کہ اپنی اس مادر علمی میں ابنائے جامعہ کے اس یادگار اجتماع کو کیا عنوان دیا جائے جس سے اس پرخلوص جذبہ وفا کا اظہار ہو سکے جو اس وقت تمام ابنائے جامعہ کے دلوں میں مانند سیلاب امنڈ آیا ہے، اور جس کا بھرپور اظہار ہر ایک کے چہرے کی مسکراہٹوں اور مصافحوں و معانقوں کی گرم جوشی سے ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ہر طرف سے بیتاب پروانے علم و فقہ کی شمع زیبا لے کر افلاک پر اپنی سچی محبت نچھاور کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کیفیت کے لیے ایک خوبصورت اور شایان شان نام دینے کی جستجو کی تو رہنمائی مقدس اور محترم کتاب قرآن کریم سے ملی، اور کما ربیانی صغیرہ میں عظیم درس وفا کو پنہا پایا۔ کما ربیانی صغیرہ ایک عظیم اخلاقی بنیاد ہے، یہ ایک زبردست انسانی اصول ہے۔ یہ اصول دنیا کو بے حد حسین بنا دینے کی قوت رکھتا ہے۔ اس اصول کو ابنائے جامعہ سینے سے لگا لیں اور دل میں بسا لیں تو مادر علمی کی بے پناہ ترقی میں زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہم سب مادر علمی کی گود میں اس سراپا اعتراف کو درج کرانے آئے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے اور اسی مادر علمی کے زیر سایہ بڑے ہوئے۔ ہم نادان تھے اور ہم نے یہاں حکمت و دانائی کے چشموں سے سیراب ہونے کا آغاز کیا۔ ہم طفل سادہ تھے، یہاں افلاک کی بلندی پر ستاروں کو چھو لینے کا جذبہ ملا۔ ہم یہ سب کچھ فراموش کر دینے کے بجائے مادر علمی کے قدموں میں اعتراف و اقرار کا نذرانہ جاں پیش کرنے آئے ہیں۔ ہم یہاں مادر علمی میں عہد وفا کی تجدید کرنے آئے ہیں۔ ہم رب ذوالجلال کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں کہ وہ ہماری مادر علمی کے انگ انگ پر اپنے فضل کرم کی خوب بارش برسائے کہ یہیں پر ہماری نشو نما ہوئی۔ رب ارحم جامعتنا کما ربتنا صغیرا۔ موقع کا تقاضا یہ ہے کہ مادر علمی کی طرف سے ہم سب ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں، اہلا و سہلا کہیں کہ ہم سب مادر علمی میں مہمان بن کر آئے ہیں، مگر یہ بھی یاد رہے کہ ہم سب مادر علمی کے جگر پارے بھی ہیں۔ مرحبا مرحبا اے ابنائے جامعہ۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے آپ کو مانند مہمان کر کے آیا ہوں۔ ہم ان تمام احباب مفتیان کرام اور ابنائے جامعہ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں جو اس سفر پرشوق کی مشقتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے، اور ان کے لیے بھی نیک تمناؤں کا پرخلوص ہدیہ جاں فضا بھیجتے ہیں جو خود تو یہاں نہیں آ سکے پر وہ تصور پرشوق اور دعائے روح پرور میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں اس موقع پر ذمہ داران دارالافتاء و منتظمین اجلاس کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بالخصوص ہم سب کے مشفق و مربی استاد صدر دارالافتاء قاضی شریعت مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی دامت برکاتہم، اور اس پروقار مجلس کے محرک اصلی میرے استاد محترم مفتی محمد افضل صاحب اشاعتی،
اور معاون اصلی مفتی مجیب الرحمان صاحب اشاعتی مالیگاوی، اور ان تمام اراکین کی خدمت میں جن کا ایک ایک کر کے نام لینا مشکل ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات، ہمہ وقتی ذمہ داریوں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروقار پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت سی کرنی تھی، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، چند الفاظ کے موتی ہیں میرے دامن میں، ہے تیری محبت کا تقاضا کچھ اور۔ رخصت ہونے سے قبل میں ذمہ داران جامعہ اور اپنے بزرگ اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر اور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، بالخصوص ہم سب کے روح رواں نمونہ سلف خادم القرآن والمساجد بانی و رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اطال اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ، اور ہم سب کے رہبر و رہنما، علمی گہرائی و گیرائی اور قائدانہ لیاقت کے حامل نوجواں عالم دین، ناظم تعلیمات جامعہ حاضہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم، اور ان بزرگوں کے حق میں بھی رب کریم سے خصوصی دعا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس علمی مرکز کی تاسیس و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، جنہوں نے اپنے جوانی کے گرم گرم پسینے سے اس چمن کی آبیاری کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ان میں سے جو لوگ حیات ہیں ان کا مبارک سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ بس ایک شعر پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔